بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ ناظرین، آم، اس کی تاریخ اور اس کے مختلف خوبصورت پہلوؤں کے حوالے سے ہمارے اس خصوصی ویلاگ کا آج دوسرا اور آخری حصہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین، آم اور اس کے ذائقے کے حوالے سے بھی انسانوں کے اندر تعصبات پائے جاتے ہیں، جو کہ شاید ایک فطری عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ نے اپنے بچپن میں جس آم کا ذائقہ پہلی دفعہ چکھا، وہ ذائقہ میرے اور آپ کے لاشعور میں رچ بس گیا، خوشبو کی طرح۔ بس اسی بات سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کی اپنی اپنی پسند ہے۔ جیسا کہ گوا اور مہاراشٹرا، جو کہ ہندوستان کے بڑے اہم علاقے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ پرتگالی یہ 15ویں صدی میں سب سے پہلے آ کے انہوں نے اپنی کالونیاں بنانی شروع کی تھیں۔ تو پرتگالیوں میں ایک جنرل الفانسو گزرا ہے، اور الفانسو کے نام پر ایک آم کی ایک قسم ہے جو کہ ان علاقوں میں بہت مقبول آم ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ دنیا میں آموں کی ہزاروں پائی جانے والی اقسام میں مہنگی ترین قسم یہ الفانسو نام کا آم ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ الفانسو نام کا یہ آم یہ ہندوستان میں سب سے زیادہ یہ یورپی ممالک کو ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مہاراشٹر اور ان علاقوں میں، گوا کے علاقوں میں یہ آم زیادہ مقبول آم ہے۔ ان کے نزدیک تو بہت سارے وہاں کے رہنے والوں کے نزدیک آم اصل میں ہے ہی الفانسو ہے۔ لیکن ناظرین، مغربی بنگال اور بہار کے لوگ وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ آموں کی اصل قسم جو ہے وہ مالدہ ہے، جو کہ ان علاقوں میں بڑا وافر پایا جاتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے ناظرین کہ ہر علاقے اور ہر خطے کے لوگوں، خاص طور پہ برعظیم پاک و ہند میں مختلف اقسام جو پائی جاتی ہیں، تو لوگوں کی پسند ناپسند کے معیار بھی مختلف ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص انور رٹول کا چرچا عام ہے، یہ بہترین آم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح چونسا، دوسری، مالدہ، فجری، لاہوتیہ، شان خدا، یہ وہ سینکڑوں اقسام میں سے چند قسمیں ہیں جو کہ پاکستان میں بھی اور اسی طرح ہندوستان میں بہت مقبول آم ہیں۔ لیکن ان کی مقبولیت کا جو سلسلہ ہے یہ مختلف علاقوں سے اور مختلف موسموں اور مختلف مہینوں میں اس کی نوعیت مختلف رہی ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ آم اور اس کی جو یہ قسمیں ہیں، ان کی پیداوار اور ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے معیار دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف انداز سے لیے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین، آموں کا بادشاہ انور رٹول اور پھلوں کا بادشاہ آم، یہ وہ جملے ہیں جو ہم اکثر ہندوستان پاکستان میں سنتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آم کیسے پیدا ہوا، یہ سب سے پہلے کہاں پیدا ہوا، اور یہ دنیا کے مختلف خطوں میں کیسے پھلا پھولا؟ آئیے ذرا اس کی کہانی سنتے ہیں۔ ناظرین، آم آج دنیا کے 3 ممالک کا قومی پھل ہے، جن میں پاکستان، ہندوستان اور فلپائن کے ممالک شامل ہیں۔ یہ بنگلہ دیش میں مقدس درخت کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ درخت اور یہ آم اس کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی اہمیت مسلمہ ہیں۔ ناظرین، آم کی تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ گمان غالب ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے آم سب سے پہلے ہمالیہ کے دامن کے علاقوں میں، خاص طور پہ برما اور اس سے ملحقہ علاقوں میں یہ پیدا ہوا، اور یہ بطور ایک جنگلی پھل کے یہ پھلتا پھولتا رہا۔ سائنسدانوں اور محققین نے اب یہ ثابت کر ڈالا ہے کہ کم از کم 2000 سال قبل مسیح تک کے زمانے میں آم کی
وجود اور اس کی پیداوار کے ثبوت مل چکے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے ناظرین کہ آم دنیا میں یہ ہندوستان میں سب سے پہلے پیدا ہوا جیسا کہ ہم نے دیکھا، لیکن اس کی جو وسیع پیمانے پہ جو تجارت اور اس کی پیداوار کا جو سلسلہ تھا یہ یورپینز کے ہندوستان میں آنے سے ہوا۔ خاص طور پہ یورپی لوگوں میں سب سے اہم لوگ پرتگالی تھے۔ پرتگالی جو تھے یہ 15ویں صدی کے لگ بھگ جب ہندوستان میں انہوں نے گوا کے علاقے میں اور مہاراشٹرا کے علاقے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا، یہ لوگ مسالے کی تجارت کے لالچ میں انہوں نے کالونیز ڈیولپ کی تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر دیگر یورپی اقوام بھی تیزی سے ہندوستان کی طرف مائل ہوئیں۔ چنانچہ 15ویں صدی سے 17ویں صدی کا زمانہ، یہ 3 صدیاں ایسی ہیں ناظرین جس میں ہندوستان میں آنے والے ان یورپی تاجروں کو مختلف مواقع پر آم سے واسطہ پڑا، اور بہت جلد آم ان کا پسندیدہ پھل بنتا چلا گیا، اور جب ان کا پسندیدہ پھل بنا تو پھر انہوں نے اس کی تجارت اور اس کی برآمد پر بھی غور و خوض کیا، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف حربے آزمائے۔ یہ آم کی کہانی کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اس سلسلے میں پرتگالیوں انگریزوں کا دونوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ انگریز خاص طور پہ یہ تقریباً 17ویں صدی میں ناظرین آم کو اپنی امریکی کالونیوں میں لے کر چلے گئے، اور نتیجتاً خاص طور پہ جنوبی امریکہ کے علاقوں میں آم کی پیداوار شروع ہو گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے جنوبی امریکی ممالک جن میں خاص طور پہ پیرو یہ آم کی پیداوار اور اس کی مختلف قسموں کی حوالے سے مشہور ہو چکے ہیں۔ برازیل ایک اور ملک ہے جہاں پہ آم بہت وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے موغادیشو کے علاقے میں آم کی پیداوار ہوتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 10ویں صدی کے لگ بھگ آم افریقہ میں باقاعدہ ایک پھل کے طور پہ ایک تجارتی اعتبار سے یہ بہت مقبول ہو چکا تھا۔ 10ویں صدی کے حوالے سے ہمیں اس چیز کے شواہد ملتے ہیں کہ آم کی کلمی پیداوار بھی شروع ہو چکی تھی، اور غالب امکان یہ ہے کہ آموں کی کلمی پیداوار کا جو سلسلہ ہے یہ افریقہ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ ناظرین، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کہانی ابھی جاری ہے، آئیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، لفظ آم اس کا انگریزی میں ترجمہ مینگو ہے۔ سوال یہ ہے یورپینز نے لفظ مینگو کہاں سے اخذ کیا؟ یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ناظرین، جب پرتگالی تاجر ہندوستان میں آئے تو یہاں پر پہلے سے ہی یہاں کے مقامی لوگ تامل زبان میں اسے مینکے یا ملیالم زبان میں اس کو مانگا کہتے تھے۔ یہ مینکے اور مانگا یہ مشتق ہو کر یہ پھر انگریزی کے لفظ مینگو میں بدلتے چلے گئے۔ چنانچہ یہ گمان غالب ہے کہ انہی 2 مقامی زبانوں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ یہ بالآخر پھر انگریزی کے لفظ مینگو تک پہنچے ہیں۔ یہ اس کا ایک بہت اہم اور دلچسپ پہلو ہے۔ اگر آم کی پیداوار کے حوالے سے دیکھا جائے ناظرین تو دنیا کا سب سے زیادہ آم جنوبی ایشیا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا کا 40% آم اس کی پیداوار ہندوستان اور پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آموں کی قسمیں بھی ہندوستان اور پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ اگر انفرادی طور پہ جائزہ لیا جائے تو دنیا میں آموں کی پیداوار کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہندوستان یعنی انڈیا ہے، اور دلچسپ اور حقیقت یہ ہے ناظرین کہ آموں کی پیداوار کے حوالے سے دوسرے نمبر پر کون سا ملک ہے؟ آپ جان کر حیران ہوں گے، چین ہے۔ چین جو ہے یہ آموں کی پیداوار کے حوالے سے بالکل ایک نیا ملک ہے، یعنی چین میں آم کی پیداوار اور اس کے حوالے سے
جو مختلف معلومات ہمیں ملتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1962 کی ہندوستان اور چین کی جنگ سے پہلے تک چین میں آم کے حوالے سے کوئی خاص لوگوں کو معلومات نہیں تھیں، لیکن 1968 میں جب 1962 اور 1968 کے زمانے میں چین اور پاکستان کے تعلقات بہت مضبوط ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اس زمانے میں سید شریف الدین پیرزادہ پاکستان کے مندوب کی حیثیت سے، پاکستان کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے انہوں نے چین کا دورہ کیا تھا۔ تو یہ اپنے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 40 بہترین آموں کی پیٹیاں ساتھ لے کر گئے تھے اور انہوں نے چینی رہنماؤں کو بطور تحفہ پیش کی تھیں۔ چنانچہ وہ آموں کی پیٹیاں جب چینیوں تک پہنچیں تو انہوں نے سرکاری سطح پہ یہ چین کے مختلف مزدور رہنماؤں اور تنظیموں میں وہ تقسیم کر دیں، اور ان مزدور رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کو اس وقت کی حکومت کے حوالے سے ایک انقلابی استعارے اور علامت کے طور پہ جانا اور اس کو بہت زیادہ پذیرائی بخشی۔ یہ وہ موقع ہے ناظرین جو کہ چین میں پھر آم پر باقاعدہ اس پر ریسرچ ہونے لگی، اور بہت جلد چند سالوں کے اندر چین نے بھی آم کی پیداوار کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ ناظرین، یہ بہت حیرت انگیز بات ہے کہ جنوبی ایشیا میں انڈیا اور پاکستان کے مقابلے میں چین ایک بالکل آم کی پیداوار اور اس کی تجارت کے حوالے سے ایک نیا ملک ہونے کے باوجود آج پوری دنیا میں پیداواری اعتبار سے اور ایکسپورٹ کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ناظرین تھائی لینڈ جو ہے اس نے آم کی پیداوار کے حوالے سے بہت ہی اہم پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آم کو مصنوعی طریقے سے اس کے سائز اور اس کی پیداوار کو بڑھانے کے مختلف تجربات کیے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ خاص اس کے بہتر نتائج سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ یورپ کے اندر ناظرین چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرتگیزی یعنی پرتگالی اور انگریزوں نے ان دو اقوام کا بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے یورپ اور امریکہ کے مختلف علاقوں میں آم کو پہنچایا اور یہ بالآخر مقبول ہوا۔ آج صورتحال یہ ہے ناظرین کہ اسپین کے کچھ صوبوں میں آم اپنی پیداوار کے اعتبار سے پورے یورپ میں مشہور ہے۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں یعنی عالمی منڈی میں جب آم جو ہے یہ تقریباً سارا سال اس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ سال کے پہلے کوارٹر میں یہ پیرو سے آتا ہے، اس کے بعد پھر برازیل سے آتا ہے، پھر بالآخر مصر اور اسرائیل اور دیگر ممالک کے آم یہ عالمی منڈیوں میں پہنچتے ہیں۔ حیرت ناک بات یہ ہے ناظرین کہ ہندوستان اور پاکستان جو دنیا کے 40% آم پیدا کرنے والے ممالک ہیں، ان کے پیدا کردہ آم زیادہ تر ان کے اپنے ملکوں میں ہی استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طرف تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان دونوں ممالک کی آم کی تجارت میں دیگر ممالک کی نسبت ان کا حصہ کم ہے، یعنی تقریباً 1%۔ پوری دنیا کی آموں کی ایکسپورٹ یا برآمدات کے حوالے سے 1% حصہ ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا دلچسپ اور انتہائی خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آم برعظیم پاک و ہند کے لوگوں کا پسندیدہ ترین پھل ہے، اور اس کے ساتھ ان کے مذہبی جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سماجی اور معاشی پہلو بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شاید یہاں زیادہ تر پیدا ہونے والا آم انہی علاقوں میں اس کی کھپت ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک مذہب کی بات ہے ناظرین، تو قدیمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کی قدیم تاریخ سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ آم کا درخت یہ بدھ مذہب کے لیے بہت ہی مقدس سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدھ متوں کے ہاں عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ یہ عام طور پہ اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر جب گیان اور عبادت کے لیے مصروف ہوتے تھے تو عموماً یہ آموں کے باغ میں یہ سکون حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گیان کے لیے ترجیح
آم کے اس باغ کو دیتے تھے۔ لہٰذا اس وقت سے پھر جب بدھ مت ہندوستان میں مقبول ہوا، پھیلا، تو یہاں پر بدھ کے پیروکار جو کہ بعد میں دیگر ایشیائی ممالک میں بھی پھیلے، ان کے ہاں مجموعی طور پہ آم ایک مقدس درخت کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے بعض فرقوں اور بعض علاقوں میں ہندوستان کے آم کا پھل اور اس کا درخت دونوں ہی بہت مقدس حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوؤں میں بعض علاقوں میں آم کو بطور ایک نذرانے کے دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیمی ایک ایسی رسم ہے جو کہ ہندوؤں کے ہاں بڑی مقبول ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کہ آم اور اس کا درخت ہندوستان کے سماج اور اس کی تاریخ کا کتنا اہم حصہ رہا ہے۔ ناظرین دیکھیے کہ آم کی کہانی کتنی سحر انگیز ہے، کتنی خوشبودار ہے، اور یہ ہماری ذات کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے۔ ناظرین صحت اور تندرستی کے اعتبار سے آم بہترین خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آم کے بارے میں جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آم وٹامن سی کا بہترین خزانہ ہے۔ ایک آم کی پیالی میں اوسطاً 60 ملی گرام کے قریب وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وٹامن سی جو کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک چیز ہے، وہ آم کے ذریعے سے کس قدر بہترین طریقے سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ صرف وٹامن سی ہی نہیں ناظرین، اس کے علاوہ بہت سی معدنیات اور دیگر وٹامنس کا بھی یہ خزانہ ہے، جیسے وٹامن اے، پوٹاشیم اور اسی طرح وٹامن بی کی کچھ قسمیں یہ آم میں بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ناظرین یہ دیکھیے کہ آم کا ریشہ یہ ایک ایسی زبردست نعمت ہے جو کہ ہمارے معدے اور جسم کے دیگر حصوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور بہترین دوا بھی ہے۔ آم کے استعمال کی اگر بات کی جائے ناظرین تو آم کچا ہو یا پکا ہو، دونوں صورتوں میں مرغوب ہے۔ مثال کے طور پہ کچے آم کو عمومی طور پہ پنجاب میں کیری کہا جاتا ہے۔ کیری سے اچار بنایا جاتا ہے جو کہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے اور ہماری ثقافت کا بہترین حصہ ہے۔ کیری سے لونجی بنائی جاتی ہیں جس کو آپ گڑ اور دیگر کچھ چیزوں کی آمیزش سے یہ پھر ایک میٹھی سی ایک چٹنی یا قوام جو تیار ہوتا ہے، اس کو عمومی طور پر روایتی انداز سے صبح کے ناشتے میں پراٹھے یا سادہ روٹی کے ساتھ جب کھایا جاتا ہے تو اس سے جسم و روح جو ہیں وہ نہال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کیریوں کا شربت یا جوس بھی بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح کیریوں سے مربع تیار کیا جاتا ہے، جیمز بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام وہ استعمال ہیں جو کہ آم کے کچے پھل سے حاصل ہوتے ہیں، اور اسی طرح پکے پھل کی سادہ اس کے گودے کو چٹنی کی شکل میں یہ کھانے کے ساتھ یہ بھی ہماری اہم قومی روایات کا ایک حصہ ہے۔ ناظرین آم واقعی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ناظرین آم سے قسم قسم کے ملک شیکس تیار کیے جاتے ہیں۔ آم کی آئس کریم موسم گرما میں خاص طور پہ یہ بچوں کی اور بڑوں کی دونوں کی یکساں مرغوب ڈش قرار دی جاتی ہے۔ آم سے بہت انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہوتی ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ناظرین سوشل میڈیا کے انقلاب کے بعد اب آم سے نت نئے ان کے تجربے کیے جا رہے ہیں، ان سے طرح طرح کی نئی ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ اس سے ادویات میں بھی اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ آم کا ناظرین پتا یہ انتہائی خاص طرح کے فوائد کا حامل ہے۔ اس کی جو ڈنڈی، اس کی جو ٹہنیاں، یہ بھی خاص طرح کے خاص کی حامل ہیں۔ غرض اس کی ہر چیز آپ دیکھ لیجیے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کرشماتی درخت میں بہت سے فوائد رکھے ہیں۔ اور آخر میں ناظرین بات کرتے ہیں انور رٹول کی۔ انور رٹول اصل میں اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ 1947 میں اتر پردیش ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے انور الحق یہ اپنے ساتھ اس خاص آم کی گٹھلیاں یعنی بیج لے کر آئے تھے
اور یہ ملتان کے علاقے میں سیٹل ہوئے۔ اتر پردیش کا جو گاؤں ہے اس کا نام ریٹول ہے، اور انور الحق چونکہ ریٹول سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں پہ یہ عام محدود پیمانے پہ یہ اس کی پیداوار ہوتی تھی، یہاں پر آ کر ملتان آ کر انور الحق نے اور ان کی اولادوں نے پھر ملتان میں اس کے باقاعدہ باغات لگائے، اس کے پیداوار جو ہے وہ شروع کی۔ بہت جلد انور ریٹول پاکستان کے انتہائی معیاری اور بہترین آموں میں شمار ہونے لگا۔ اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سربراہان مملکت عمومی طور پہ ایک روایتی طور پر اپنے مہمانوں کو، خاص طور پہ ہندوستان کے جو مہمانوں کو، وہ بطور تحفہ کے آم بھیجتے رہے ہیں، اور یہ آم عموماً جب بھی بھیجے گئے یہ زیادہ تر انور ریٹول ہی تھے، جس کی ایک مثال جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کی ہے، جب جنرل ضیاء الحق نے اندرا گاندھی پرائم منسٹر ہندوستان کو انور ریٹول کی پیٹیاں بطور تحفہ بھیجیں۔ یہاں پہ بڑی دلچسپ چیز یہ ہے ناظرین کہ جب یہ پیٹیاں ہندوستان پہنچیں تو اندرا گاندھی نے کچھ ماہرین کو اس بارے میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ ہندوستانی پھل ہے یا پاکستانی پھل ہے، تو ہندوستانی ماہرین نے اندرا گاندھی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ دراصل یہ ہمارا پھل ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی انور ریٹول اتنا معیاری نہیں ہے، اصل معیاری جو ہے وہ ہندوستان کے علاقے ریٹول کا پھل ہے۔ تو خیر یہ ایک دلچسپ ایک کنٹروورسی ہے، اس پر بہت سارے مضامین بھی لکھے جا چکے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان میں اس حوالے سے بڑی دلچسپ اور بہترین ایک صحت مندانہ قسم کی بحث بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ انور ریٹول ایک واقعی آموں کا بادشاہ، یعنی پھلوں کے بادشاہ کا بادشاہ بغیر کسی شک و شبہ کے یہ سمجھا جاتا ہے۔ انور ریٹول کے حوالے سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب پرائم منسٹر نریندر مودی ان کو میاں محمد نواز شریف جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جب آموں کی پیٹیاں بھجوائی تھیں تو ناظرین وہ بھی انور ریٹول کی ہی تھیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئندہ بھی جڑے رہیں گے، اور آج کے آموں پر بننے والے اس خوبصورت ولاگ کی طرح آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔